السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 21 سے 22 تک کا ترجمہ۔ منہ کے بل چلنے والا کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور یہ بھی جانتے ہیں کون ہے جو منہ کے بل چلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ھذا الذی یرزقکم، امن یا کون ہے، یہ دو لفظ ہیں ام اور من۔ امن، ام اور من، ام یا من کون ہے، امن یا کون ہے، ھذا الذی، ھذا یہ، الذی جو، ھذا الذی یہ جو، یرزقکم یرزق رزق دے گا، کم تم کو، یرزق رزق دے گا، رزق اس نے رزق دیا، یرزق وہ رزق دیتا ہے یا دے گا، کم تمہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا یہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سوال کرتے ہیں مکے والوں سے۔ مکے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، حج کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، قربانی کے جانور بھی کرتے ہیں، رب کو رب مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لات، منات، عزا، حبل جیسے بے شمار معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی انہوں نے تصویریں رکھی ہوئی، ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، یا یہ تو بتاؤ نا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا، ان امسک رزقہ، ان اگر، امسک وہ روک لے، امسک اس نے روک لیا، فعل ماضی ہے، ان کی وجہ سے ترجمہ کریں گے ان امسک، اگر وہ روک لے، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالی روک لے کس کو، رزقہ، رزق رزق ہو اپنا، اپنے رزق کو روک لے، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنا رزق روک لے، آسمانوں سے بارش رک جائے، زمینوں سے پیداوار ختم ہو جائے، تو کون ہے بتاؤ جو تمہیں رزق دے گا۔ ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہے، سمجھنے کی بجائے بل لجو، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، لجو لجا، لجو لجا وہ اڑا ہوا ہے، وہ ضد پر ہے، لجو وہ ضد پر ہیں، یہ لجاجن جو لجاجتن مصدر سے ہے، بل لجو بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں، کس پر، فی عتوٍ حد سے بڑھ جانے میں، فی میں، عتوٍ مصدر ہے، عطا یا تو، عطا وہ حد سے بڑھ گیا، یا تو وہ حد سے بڑھتا ہے، اور اس سے عتوًا مصدر ہے جس کے معنی ہے حد سے بڑھ جانا، یعنی یہ سرکشی میں حد سے بڑھ جانے پر اڑے ہوئے ہیں، جتنا ان کو بتایا سمجھایا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ یہ سرکشی کرتے ہیں۔ وَنُفُورٍ، و اور نفور، نفور کے معنی ہوتے ہیں
نفرت سے فرار ہو جانا مصدر ہے، نفرت کی وجہ سے بھاگ جانا، یعنی ان کو قرآن سنایا جاتا ہے، مکے والوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کی بجائے سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں، نفرت کی وجہ سے سنتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بھاگنے پر لگے ہوئے ہیں۔ بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکشی اور بھاگنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے یہ جو تمہیں رزق دے گا، ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق روک لے، اگر اللہ تبارک و تعالی رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ تو سرکشی اور بھاگنے پر اڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، اللہم اعنی بالصبر کصبر یوسف، اللہ میری مدد فرما، کیسے؟ بالصبر، 7 سالوں سے، جیسے 7 سال تھے یوسف علیہ السلام، جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال قحط آیا تھا نا، اسی طرح میری مدد کر ان مکے والوں پر قحط نازل کر۔ اللہم اکفنیہم، یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم اکفنیہم بصبر کصبر یوسف، اللہ مجھے بچا ان سے، ان مکے والوں سے، ان کے ظلم سے بچا مجھے، کیسے؟ 7 سالوں سے، جیسے 7 سال یوسف علیہ السلام کی قوم پر مسلط ہوئے تھے، ان پر قحط پڑا تھا، پھر مکے میں قحط پڑ گیا، اس قدر حالات برے ہو گئے، بارش ہو نہ، فصل ہو نہ، قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ ملے نہ، یہ پھر بھوک کے مارے چمڑے کھا گئے، ہڈیاں کھا گئے جانوروں کی، اور مردار تک کھا گئے۔ پھر بالآخر ابو سفیان مکے سے دوڑا، مدینے پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ آپ ہمیں درس دیتے ہیں صلہ رحمی کا، تو آپ کی پیچھے قوم جو ہے وہ مر گئی، بھوکوں مر گئی، کچھ نہیں ہے، ہم تو اب گوبر کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، گوبر کھانے پر۔ دعا کیجئے ہمارے لیے رب سے، اب لا امید ہو گئے، نہ لات کام آیا، نہ منات، نہ عزا، نہ حبل، اور نہ ہی سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کے جو لگے ہوئے تھے، تصویریں لگی ہوئی تھی جن کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ کام ہے۔ یاد رکھیے، یہ لات منات عزا کو فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ شخصیات تھی اپنے دور کے، وقت کے ساتھ ساتھ جب فوت ہو گئے، آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، ان کی پوجا شروع کر دی، جیسے ہمارے ہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اس طرح ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے ہیں، بلکہ لوگ تو رب کو بھول کر انہی کے گیت گاتے ہیں۔ اسی طرح شہباز قلندر کو دیکھ لیں، اب ان کا بھی بت، شہباز قلندر کا بھی بت بنا لیا سندھ والوں نے، اور انڈیا والوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا بت بنا لیا۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے دور کے نیک لوگوں کے پھر بت بنا لیے تھے اور ان کی عبادت شروع کر دی تھی۔ اس کی واضح مثال سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے جو انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی تھیں، لیکن کوئی کام نہ آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے پھر دعا کر دی، لیکن ہوا یہ کہ بارش تو ہو گئی، قحط تو ختم ہو گیا، لیکن مکے والے مانے پھر بھی نہیں، پھر بھی اصلاح نہیں کی انہوں نے اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سوال کیا، بتاؤ کون ہے اگر اللہ اپنا رزق رو لے تو تمہیں رزق دے گا؟ ہے کو چھوڑ کر کوئی گائے کے آگے، کوئی بندر کے آگے، کوئی شجر کے آگے، کوئی حجر کے آگے، کوئی قبر کے آگے،
کوئی زندہ کے سامنے لیٹا ہوا، کوئی مردہ کے سامنے لیٹا ہوا اور فریاد کر رہا ہے۔ آخر کیا کمی محسوس کی ہے رب میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور سوال کیا ہے۔ افمن، کیا، فا تو، من جو شخص، ترجمہ کرتے ہوئے فا کو پہلے لے آئیے، فا تو، کیا، من جو، تو کیا جو شخص، افمن تو کیا جو شخص، یمشی چلتا ہے، مشا یمشی، مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے، فعل مضارع ہے۔ افمن یمشی تو کیا جو شخص چلتا ہے، کیسے چلتا ہے، مکبن الٹا ہو کر، مکبن الٹا ہو کر، اکبا یکبو، مکبن اسم فاعل ہے کہ چلتا کیسے ہے، الٹا ہو کر، علی وجہ ہی، علی پر، وجہ ہی، وجہ چہرہ، ہی اپنا، علی کی وجہ سے، وجہ یا کے نیچے کسر آ گئی، یہ لفظ ہے وجہ چہرہ، علی کی وجہ سے یہاں کسر آ گئی، جری حالت میں ہے، ہی اپنا، جی جو چلتا ہے اپنے چہرے کے بل، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ہدا یہدی، ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدا زیادہ ہدایت دینے والا ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، لیکن یہ لفظ بسا اوقات بطور مفعول بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں بطور مفعول آ رہا ہے کہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی ایک وہ بندہ ہے جو چل کیسے رہا ہے، الٹا ہو کے، جی منہ کے بل چل رہا ہے، وہ ہدایت پر ہے، یا اس کے مقابلے میں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدا، کیا زیادہ ہدایت والا ہے، یا امن یمشی سویا، ام یا من جو، یہ امن بھی کیا ہے، ام اور من، ام یا من وہ جو، یمشی چلتا ہے، سویاً سیدھا ہو کر، برابر ہو کر، یعنی ایک آدمی ہے وہ الٹا ہو کے چل رہا ہے، منہ کے بل چل رہا ہے، یوں سمجھیں بھی سر نیچے پاؤں، یوں سمجھیں بھی سر نیچے پاؤں اوپر اور منہ کے بل چل رہا ہے، یا یوں سمجھ لیں بھی لیٹ کے چل رہا ہے، منہ نیچے ہے اور باقی الٹا ہو کے لیٹا ہوا ہے اور منہ کے بل وہ چل رہا ہے، یہ ہدایت والا ہے، یا اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو چلتا ہے سیدھا ہو کے، امن یمشی سویا چلتا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم، علی پر، صراط راستہ، علی کی وجہ سے صراط کی تا کے نیچے کسر آ رہی ہے، جری حالت میں ہے، صراط مستقیم سیدھا، مستقیم صفت ہے صراط کی، علی صراط مستقیم صفت ہے صراط کی، علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلتا ہے کھڑا ہو کے، سیدھا چلتا ہے کھڑا ہو کر، صراط مستقیم پر چلتا ہے، وہ زیادہ ہدایت والا ہو سکتا ہے۔
افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا، افمن تو کیا جو یمشی چلتا ہے مکبن الٹا ہو کر علی وجہہ اپنے چہرے پر، احدا زیادہ ہدایت والا ہے، وہ شخص ہے جو الٹا ہے اور منہ کے بل چل رہا ہے، یہ ہدایت والا ہے، یا وہ بندہ جو سیدھا کھڑا ہے اور صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر جا رہا ہے؟ ان دونوں میں سے ہدایت والا کون ہوگا؟ یقینی بات ہے جو الٹا ہو کے چل رہا ہے، منہ کے بل چل رہا ہے، وہ گمراہ ہے، اور جو کھڑا ہے اور سیدھا جا رہا ہے، صراط مستقیم پر جا رہا ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ تو اس میں دیکھیے کہ کس کو کہا گیا ہے الٹا ہو کے چل رہا ہے؟ جو اپنے رب سے مانگتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ سیدھا چل رہا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ جو رب کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتا ہے، غیروں سے مانگتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو الٹا ہو کے چل رہا ہے۔ میں پہلے حیران ہوتا تھا کہ یہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ الٹے ہو کے چلیں گے؟ چلتے ہیں لوگ، دیکھا ہوگا آپ نے بھی، کئی جاتے ہیں درباروں پر جاتے ہیں جی، منہ نیچے کیا ہوتا ہے، جیسے جانور نہیں جاتا، جانوروں کی طرح لیٹ کے چلتے، کئی لیٹ کے جاتے ہیں، کئی جناب ایسے جانور جاتے ہیں ان کی طرح جی وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ انڈیا میں لوگ جو جاتے ہیں مندروں میں جاتے ہیں، یہ لمبا لمبا فاصلہ ایسے طے کرتے ہیں، کھڑے ہوں گے لیٹ جائیں گے، پھر کھڑے ہو کے پھر اگلا قدم، یعنی جتنا اس کا قد ہے اس کے مطابق لیٹ کے پھر کھڑا ہو کے پھر لیٹ کے پھر کھڑا ہو کے پھر لیٹ کے پھر کھڑا ہو کے چلتے ہیں۔ اور کئی ہمارے ہاں تو جو ہے مسلمان ایسا کرتے ہیں، جانوروں کی طرح لیٹ کے جاتے ہیں، جا کے سیدھے کرتے ہیں۔ یہ ہدایت پر ہے یا وہ ہدایت پر؟ سچی بات ہے، کیا عظمت ہے اسلام کی! اسلام نے بندے کو کیا وقار دیا! اذان بھی ہو جائے نا، اذان بھی ہو جائے، ادھر جماعت کھڑی ہے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں بھی حکم ہے وقار کے ساتھ جائیں، دوڑنا نہیں ہے جی، بڑے وقار کے ساتھ جائیں، دوڑے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس قدر انسان کو وقار دیتا ہے، لیکن انسان اس قدر ہے کہ اپنے آپ کو رسوا کر لیتا ہے جب غیروں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صاف صاف باتیں کہہ دی ہیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اگر وہ روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جو رزق اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگتا ہے، اس کی مثال اس بندے جیسی ہے جو لیٹ کے چلتا ہے، الٹا ہو کے چلتا ہے، اور جو اپنے رب سے مانگتا ہے، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرے رب کے پاس ہے، اس بندے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ کھڑا ہو کے جا رہا ہے اور سیدھے راستے پر جا رہا ہے۔ ہمیشہ کھڑے رہیے، سیدھے